السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، آج سورۃ الانعام کا اختتام ہے۔ اللہ کا احسان ہے، یہ اس کی خاص توفیق اور کرم نوازی سے ہی ممکن ہوا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں اس کی قرأت کر دیتا ہوں اور پھر گرامر اور ترجمہ۔ مختصر آیات ہیں انشاءاللہ، زیادہ وقت نہیں لیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، آیات میں نے لکھ لی ہیں اور یہ تقریباً 3 آیات ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ قل، امر کا صیغہ، آپ کہہ دیجئے۔ انت فاعل، یہ مقولہ ہے، کیا کہنا ہے، یہ پورا مقولہ ہے یہاں تک۔ سو مقولہ حالت نصب میں ہوتا ہے، جملہ اسے ہم محلاً نصب کہتے ہیں۔ ان حرف تاکید ہے۔ ان صلاتی، صلاتن، یہ اسم ان ہو گیا، میری نماز۔ اب یہاں پہ غور رہے، یہ جو صلات یہاں پہ ہے، جو مضاف ہے، یہ حالت نصب میں ہے، لیکن اس کی نصب ظاہر اس لیے ہی نہیں ہو سکتی کہ آگے یا متکلم ہے جو فورس کر رہی ہے کہ اس سے پچھلے جو مضاف ہے اس کے آخری حرف پہ زیر ہو۔ ان صلاتی و نسکی، نسکن کہتے ہیں قربانی، بیسیکلی یہ عبادت کے لفظ میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، و محیای، محیای اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ محیا، اچھا محیا یہ لفظ ہے مضاف، محیا، محیا کا مطلب زندگی۔ یا پہ زبر کیوں ہے کہ پیچھے الف ہے، اس لیے زبر ہے۔ وہ محیائی تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ اس یا سے پیچھے الف اور اس پر ہم زیر نہیں لا سکتے۔ سو ان صلاتی و نسکی و محیای، اور میری زندگی، یہ محیا یہاں پہ حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ بھی یہ تمام اسم اور واو عطف ہیں سب۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اور اب یہاں پہ یہ تا ہے، ممات، مماتن، موت، میری موت، للہ، اللہ کے لیے ہے، لام حرف جر اللہ کے لیے ہے۔ یہ صفت ہے اللہ کی، یہاں پہ اللہ لفظ الجلالہ جو ہے وہ حالت جر میں ہے لام کی وجہ سے، اور یہ صفت جو ہے اللہ کی ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ سو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت۔ لا نفی جنس، لا شریک، یعنی شریک ہونے کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی تھی سب کی نفی۔ لا شریک، کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، لا شریک لہ۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، امرتو انا اس کا نائب الفاعل ہے، امرتو مجھے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتو مجھے حکم دیا گیا۔ حمزہ میم را مادہ امر یامر باب نون سے، اب جس کا حکم دیا گیا وہ با سے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ با کیا ہے؟ یہ تمام باتیں جو پیچھے ہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، انا مبتدا، اول المسلمین خبر، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا ہوں۔ قل، امر کا صیغہ، پھر فرما دیجئے، استفہام کویسچن، اغیر اللہ، بیسیکلی یہ مفعول ہے ابغی کا، با غین یا مادہ باب ضربہ، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا۔ ابغی فعل مضارع، انا فاعل۔ قل، آپ فرما دیجئے، کیا، ابغی میں تلاش کروں، غیر اللہ، اللہ کے سوا، کوئی رب، نکرہ، کوئی رب، مفعول دوسرا، غیر اللہ ابغی ربن، یہ واو حالیہ ہے کس کا؟ رب کا۔
وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، رب مبتدا، یہ رب کل شیء ہوا مبتدا، رب یہ مضاف بن گیا اور یہ پورا مضاف الیہ، اور ہوا رب کل شیء، جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ تکسبو کسب یکسبو باب ضرب سے کمانا، تا واحد مؤنث کا فعل مضارع، کیونکہ نفس مؤنث اسم ہے۔ کل نفس تکسب کل نفس، ہر جان کماتی ہے، الا علیہا سوائے اس کے کہ علیہا اس پر ہے، یعنی جو بھی جان کماتی ہے اس کا جو اثر ہے وہ اسی کے اپنے اوپر ہے، الا علیہا، ولا تکسبو نہیں کماتی کل نفس ہر جان، الا علیہا سوائے اس کے کہ اپنے لیے، الا علیہا سوائے اس کے کہ اس کا جو بھی کمائی ہے وہ اس کے اپنے لیے، اس کے اپنے اوپر ہے، کوئی کسی دوسرے کا ایفیکٹ نہیں لیتا، کیونکہ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ لا نفی کا تزرو، آئیے اس کو تھوڑا دیکھیں آپ، یہ مادہ ہے اس کا واو زارا، وزر یزیرو باب ذات سے، ایک اور ہے وہ ہے واو ذال را، وہ ہے باب سامیہ سے، وازیرہ یزرو، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا اور اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، بوجھ اٹھانا۔ ولا تزرو واحد مؤنث فعل مضارع غائب کا صیغہ، لا تزرو نہیں اٹھاتی، وہ ایک مؤنث، وہ کون ہے؟ وازرۃ اسم الفاعل کا صیغہ مؤنث کا، وازر مذکر، وازرۃ مؤنث بوجھ اٹھانے والی، ولا تزر وازرۃ نہیں اٹھاتی بوجھ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی، وزر اخرى، وزر کہتے ہیں وزن کو، یہ مرکب اضافی ہے، وزر اخرى یہ مفعول ہے، اور یہ اخرى کیوں آیا ہے؟ آخر کا مؤنث ہے، آخرو اس کا مؤنث ہے اخرى، چونکہ نفس مؤنث ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ ثم پھر الی ربکم، بیسیکلی مرجعکم مبتدا تھا، یہ مؤخر ہوا، یہ مقدم ہوا تاکید کے لیے، الی ربکم تم سب کے رب کی طرف ہی، مرجعکم تم سب کا لوٹنا ہے، مرجع لوٹنا، فینبئکم یعنی جب تم لوٹو گے تو کیا ہوگا؟ فینبئکم نبأ ینبئ خبر دینا بتانا، ینبئ فعل مضارع واحد مذکر غائب باب تفعیل، کم مفعول، کہ وہ تم سب کو خبر دے گا، کیا خبر دے گا؟ جس کی خبر دینی ہے، با سے آ رہا ہے، بما کنتم فیہ تختلفون، ما موصولہ، کنتم فعل ناقص، انتم اس کا اسم، اور تختلفون اس کی خبر ہو گئی، خا لام فا مادہ باب افتعال، اختلف یختلف اختلاف رکھنا، فیہ میں ہا ضمیر ما کی طرف جا رہی ہے کہ اس کے بارے میں وہ تم سب کو بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ آئیے آج کی آخری دو آیات، آخری آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے کتنی کی؟ 1 2 3 آیات کی جی۔ لاسٹ آیت ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، ہوا مبتدا، الذی خبر، وَهُوَ الَّذِي وہی ہے جس نے، جعل یہ صلہ ہو گیا الذی کا، جعل یجعل بنانا، جعلکم کم مفعول، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ وہی ہے جس نے بنایا تم سب کو، کیا بنایا؟ خلیفہ کی جمع خلائف، خلائف الارض یہ مفعول دوسرا ہو گیا کہ جعلکم خلائف الارض، زمین کا نائب بنایا زمین پر، ورفع رفع یرفع باب فاتح سے بلند کرنا، ورفع فعل ماضی ہوا فاعل جو ریورٹ ہو رہا ہے هو الذی کی طرف، کہ اس نے بلند کیا بعضکم تم سب میں سے بعض کو، فوق بعض بعض پر، فوق کا مطلب ہوتا ہے پر، یعنی کسی کو مال سے، کسی کو جاہ و جلال سے، کسی کو حسن سے، کسی کو کسی بھی طرح سے، یعنی جو بھی کسی پر کوئی فوقیت رکھتا ہے، فوق بعض درجات، یہ پھر مفعول ہوا تیسرا، یعنی مختلف درجات میں بعض کو بعض پر، بعض کے اوپر اٹھا کر رکھا۔ کیوں رکھا؟ یہ اس کا سبب ہے کہ ایسا کیوں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پسند تھا، مطلب کچھ اور ہے۔ لام لیبلوکم، بلا یبلو، با لام واو مادہ، بلا یبلو اس کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینا، آزمانا، لیبلوکم واو پر زبر نصب لام تعلیل کی وجہ سے، لیبلوکم فعل مضارع تاکہ وہ تم سب کو آزمائے، کم مفعول تاکہ وہ تم سب کو ان درجات کی وجہ سے آزمائے۔ کس بات میں؟ فی حرف جر، ما موصولہ، ما آتاکم، آتا یؤتی باب افعال دینا، کم مفعول، یعنی جو اس نے تمہیں دیا، جو جس طرح بھی اس نے درجات تمہیں دیے، جو مال ہے یا
عہدے ہیں یا کچھ بھی ہے تو اس میں لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تم سب کو آزمائے اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا کی۔ ان ربک سریع العقاب، ان حرف تاکید اسم انا، یقیناً آپ کا رب، یہ خبر و سریع العقاب، سریع جلدی، سریع العقاب، عقاب کہتے ہیں بدلہ، سزا۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، ان حرف تاکید ہوا اسم انا، لام مزاحلقہ، اور غفور الرحیم صفات۔ انَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ تو آج ہماری سورۃ الانعام مکمل ہوئی۔ کل ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی ابتدا کریں گے۔ اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ان مشرکوں کو یہ بتا دیں کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے اور غیر اللہ کے نام پر اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں کہ آپ ان کاموں میں ان کے مخالف ہیں۔ آپ کی نماز محض اللہ کے لیے ہے، آپ کی عبادت صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جیسا کہ سورہ الکوثر میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ آگے ہے ان صلاتی و نسکی، نسک سے حج اور عمرے میں جانوروں کا ذبح کرنا مراد ہے۔ اس میں آگے ہے تمام انبیاء کرام کا دین اسلام ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس امت میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اس طرح سے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ بہت پیاری دعا ہے، اس میں بہت معنی خیز کلمات ہیں، لیکن وہ آگے بات بڑھ جائے گی۔ آگے ہے اخلاص توکل کا حکم۔ اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اس آیت کریمہ میں اخلاص توکل کا حکم ہے، جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اخلاص عبادت کا حکم تھا۔ ان دونوں باتوں کو قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین فاعبدہ وتوکل علیہ قل ھو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا، اور اس طرح بہت سی مزید آیات ہیں۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن بدلہ دیے جانے اور اس کے فیصلے اور عدل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمام لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو اچھا صلہ ملے گا، اور اگر اعمال برے ہوئے تو برا بدلہ ملے گا، اور کسی کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی اسی کے عدل کے سبب ہے۔ ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے خلیفہ بنایا اور درجات میں فرق رکھا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے، یعنی اس کے رزق، اخلاق، خوبیوں، خرابیوں، صورتوں، شکلوں، رنگوں میں تم سب کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیا، اور اس میں بھی اس کی بہت حکمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، یعنی وہ تمہاری اس آزمائش کرے جس کا اس نے تم پر انعام فرمایا ہے اور تمہارا امتحان کیا ہے، تاکہ وہ دولت مند کو دولت دے کر آزمائے، پھر اس سے پوچھے کہ اس نے شکر ادا کیا یا نہیں، فقیر کو فقر دے کر آزمائے، اس سے پوچھے کہ اس نے صبر کیا یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں ایک دوسرے کے بعد بھیجنے والا ہے، اور وہ
وہ یہ دیکھنے والا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، پس دنیا سے بچ جاؤ اور عورتوں سے بچ جاؤ، کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کے بارے میں تھا۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، وانہ لغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، سریع العقاب ہے۔ یعنی ان دونوں آیاتوں کو ملا کر ترغیب و ترغیب ہے کہ حساب اور عذاب اس کے لیے بہت جلد آنے والا ہے، جو اس کی نافرمانی کرے، اس کے رسولوں کی مخالفت کرے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مہربان بھی ہے اس کے لیے جو اس کی دوستی اختیار کرے، اس کے رسول جس خبر کو اور طلب کو لے کر آئے ہیں اس میں ان کی اتباع کرے۔ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سفر کو آگے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت مبارک ہو ان سننے والوں کو جو اس سفر میں میرے ساتھ جڑے تھے اور آج ان کی پہلی سورۃ الانعام مکمل ہوئی۔ ایسا آپ نے کبھی بھی کسی وقت بھی نہیں سوچنا فی الحال کہ آپ جو ہی یعنی قرآن مجید کہیں سے بھی کھولیں تو آپ کو فوراً سے سمجھ آنے لگے، تھوڑا سا وقت لگے گا، مزید 2-4 صورتیں ہوں گی، کچھ آپ ساتھ عربی کی کو کتابیں پڑھنا شروع کریں یا جو قصص کے میرے لیکچرز ہیں ان کو ساتھ ساتھ جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ کوئی بھی چیز فوراً سے حاصل نہیں ہوتی، اس پہ ہم فوراً سے گرپ حاصل نہیں کر پاتے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام آپ ایک بار دیکھ کر اسے فوراً سے سیکھ لیں، یہ ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کو ایک دفعہ کر نہ لیں۔ تو آپ اس سفر میں میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ ساتھ رہیے۔ مجھے ویوز نہیں چاہیے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے ویوز آتے رہیں، ویوز آئیں یا نہ آئیں مجھے اس سے کیا لینا دینا، یعنی دنیاوی طور پہ کیا لینا دینا، البتہ اخروی طور پہ ضرور میں چاہوں گا کہ آپ سنیں تاکہ مجھے بھی اس کا اجر ملے، مجھے ثواب ملے۔ تو اس سفر میں ساتھ رہیں، یوں سمجھیں کہ ہم مل کر سیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ یوں سمجھیں سیکھ رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔